الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا يا صالح انہوں نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوًا تحقیق تو تھا ہم میں مرجوًا امید کیا گیا قبل ھذا اس سے پہلے مرجوًا اسم مفعول ہے جس پر امید کی جائے جس پر بڑی امیدیں لگائی جائیں اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں ان نعبد ما یعبد آباؤنا کہ ہم اس کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس سے جو تو بلاتا ہے ہمیں الیہ جس کی طرف مریب شک میں ڈالنے والے شک میں مریبن یہ شک کی صفت ہے ہم شک میں ہیں کون سا شک ایسا شک جو بار بار ہمیں کچوکے لگاتا ہے ہمیں مزید شک میں مبتلا کرتا ہے تو ہم شک میں ہیں اس بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے پچھلی آیت کریمہ میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا جو انہی کے قبیلے میں سے تھے انہی کے بھائی تھے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی ان کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اللہ کے علاوہ باقی سب کی عبادت کی نفی کی اور کہا کہ اللہ کے تمہارے اوپر سارے انعامات ہیں اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے اللہ ہی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے تو تمہیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ بے مقصد کی اور یہ غفلت کی زندگی کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر اللہ سے رجوع کرو گے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے جو بھی اللہ سے چاہو گے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں دور نہیں ہیں کہ وہ تمہاری بات قبول نہ کریں اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو آگے سے قوم کا اور قوم کے سرداروں کا جواب کیا تھا رسپانس کیا تھا انہوں نے کہا کہ اے صالح قد کنت فینا مرجوا تحقیق تو تھا ہم میں امید کیا گیا قبل ھذا اس سے پہلے یعنی اے صالح یہ آپ کیا بن گئے ہیں آپ کیا ہو گئے ہیں ہم نے تو آپ پر بڑی امیدیں لگا رکھی تھی نبی اپنی قوم کا بہترین فرد ہوتا ہے خوبصورت ترین ظاہری طور پر باطنی طور پر خلقی اعتبار سے خلقی اعتبار سے ہر لحاظ سے بہترین ہوتا ہے بہترین خاندان میں ہوتا ہے بہترین صفات کا حامل ہوتا ہے ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں قوم والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے اپنی قوم والوں کے لیے اور پرانے انبیاء کرام علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے وجیح باوقار باعزت خوبصورت ہر لحاظ سے خلقی اعتبار سے بہترین حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی سیدہ مریم کو تو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ان الفاظ کے ساتھ دی گئی فرشتوں نے حضرت مریم کو خوشخبری دی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ کہ اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا
وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑا وجیح ہوگا، بڑا باوقار، بڑی عزت والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، خاندان بڑا اعلیٰ تھا۔ بنی ہاشم نمایاں خاندان تھا، دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ نبی بننے سے پہلے الصادق الامین کہا کرتے تھے، بڑا آپ کا عزت، بڑا آپ کا احترام کرتے تھے، سردار کہتے تھے، سردار سمجھتے تھے، سرداروں کی اولاد سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ کچھ بنیں گے آپ۔ یہی معاملہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی ہے، ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو قوم والوں نے جواب یہ دیا کہ اے صالح، یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے؟ ہم نے تو آپ پر بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس نبوت کے اعلان سے پہلے تو ہم میں بڑی ایسا تھا کہ امیدیں لگی ہوئی تھیں اس سے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑی صلاحیت والے ہو اور تم ہمیں غلبہ دلاؤ گے اور ہماری قیادت کرو گے اور چار چاند لگاؤ گے، تو تم نے ہماری ہی مخالفت شروع کر دی ہے، ہمارے ہی نام پر بٹا لگانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اب کفار کے نزدیک جو لوگ اپنے آباء و اجداد جو کچھ کرتے تھے ان کے طور طریقے پر ہلے ہوئے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر الٹا سیدھا کام کرتے تھے، تو اب ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کا نبوت کا اعلان کرنا، دعوت دینا ان کے لیے، ہر قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے صالح، ہم نے تو آپ کے بارے میں بڑی امیدیں لگائی تھیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے سردار بنیں گے اور آپ ہمیں بڑی ترقی کرائیں گے، لیکن اب آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اب آپ کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ اب آپ ہمیں روکیں اس سے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی، یہ بڑا عیب تھا ان کے لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اس چیز کا رد کرتے تھے جو قوم میں چلی آ رہی تھی لمبے عرصے سے، آباء و اجداد کے طور طریقے۔ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے سے اور ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے اس سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں، یہ بڑی تعجب والی بات تھی۔ میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے اور آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں پرانے قصے، پرانے انبیاء کے حالات، تو ہمیشہ سے لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے وہ جو پرانے ہماری عادات ہیں، تقالید ہیں، ہمارے طور طریقے ہیں، تو ان پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ بڑی ایک قابل فخر اور قابل عزت بات ہوتی ہے، یہ تو ہماری رسومات ہیں، ہماری روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے لمبے عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو آپ نے ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے پر، ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے اسی سے آپ نے ہمیں روکنا شروع کر دیا۔ یہ ہمیشہ سے کفار کا اعتراض رہا ہے، یہی اعتراض ہر نبی پر اسی قوم نے کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر یہی اعتراض کیا۔ اسی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ آگے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اسے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ آپ کا دین، آپ کی نماز، آپ کا طور طریقہ اے شعیب وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے، آپ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، ہم اس کو چھوڑ دیں، اس طور طریقے کو چھوڑ دیں۔ یہی اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور یہ اعتراض ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا ہے۔ اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اس بات کو کہ آپ کو نبیوں کے قصے میں مشترکات ملیں گے، ملتی جلتی باتیں ملیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی ذکر کیا ہے۔
سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا قریش مکہ سے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے احکامات کے پیچھے چلو، اللہ کی وحی پر عمل کرو، تو آگے سے وہ کہتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی وحی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب انہوں نے ماننا نہیں ہوتا پھر وہ الٹے سیدھے بہانے کرتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں، الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں۔ اگر قرآن کریم ان کے عقائد کی تردید نہ کر رہا ہوتا تو ان کو کوئی بڑا اعتراض نہ ہوتا۔ بس اعتراض یہ ہوا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے، ہمارے دین، ہمارے طور طریقے، یہ تو اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ما انزل اللہ کو نہیں مان سکتے، ہم تو آباء و اجداد کے طور طریقے پر چلیں گے۔ اللہ آگے سے فرماتے ہیں حیرانگی کے ساتھ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یہ باپ دادا کے طور طریقے پر عمل کرنا یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سی عقلی بات ہے؟ اگر تمہارے باپ داداؤں کو شیطان جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہا ہو، پھر بھی تم ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے؟ تمہارے باپ اجداد اگر اندھے ہوں، بہرے ہوں، غور نہ کرتے ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اگر وہ غلط طور طریقے پر ہوں پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ آباء و اجداد کے طور طریقے پر چلنا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 170 میں بھی یہی موضوع ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں، قرآن لاجک کے ساتھ بات کرتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، دیکھیے سارے انسان عقل مند نہیں ہوتے، سارے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ فرض کریں اگر آپ کے آباء و اجداد ان کو عقل نہیں ہے، مت نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے آپ لوگ؟ کیا ان کے آباء و اجداد اگر عقل نہ رکھتے ہوں، اگر ہدایت نہ پاتے ہوں، شیطان کے پیچھے لگے ہوں، معصوم تو نہیں ہے؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف اللہ کا واضح دو ٹوک حکم ہے اور دوسری طرف آباء و اجداد کی تقلید کی بات ہے؟ اور میں نے ذکر کیا کہ یہ ہر نبی پر اس کی قوم نے یہ اعتراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں ہر نبی پر اس کی قوم کا اعتراض۔ سورہ زخرف آیت نمبر 22 اللہ فرماتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، یہ قریش کی بات ہو رہی ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا علی امۃ، ایک طور طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، انہی کے نقش قدم پر چل کے ہم ہدایت پائیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قریش نے کہا۔ پھر اللہ تبصرہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم جو بات کر رہے ہو اے قریش، تم تو وہی بات کر رہے ہو کہ جو پچھلی تمام قومیں بات کرتی رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جس بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا ہے تو اس بستی کے مالدار لوگوں نے یہی کہا ہے انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طور طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں لاجک کے ساتھ، اصلی طور پہ اللہ کہتے ہیں قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، نبی نے کہا ان کی اس بات کے جواب میں کہ ہم تو آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، تو نبی نے جواب دیا کیا اگرچہ میں تمہیں زیادہ اچھی چیز لے آؤں تمہارے باپ دادا سے، تو پھر بھی تم میری بات کو چھوڑ کر باپ دادا کے دین پر چلو گے؟ باپ دادا غلطی کر سکتے ہیں، باپ دادا معصوم نہیں ہیں۔ اگر میری بات تمہارے باپ دادا کی بات سے اچھی ہوئی، مدلل ہوئی، تمہارے پاس ظن و تخمین ہے، اگر میرے پاس علم کی بات ہوئی، زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ بہتر بات ہوئی، پھر بھی تم میری بات کو چھوڑ کر آباء و اجداد کے پیچھے چلو گے؟
انہوں نے کہا قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم تو آباء و اجداد کی پیروی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو تمہاری رسالت کا اور تمہارے پیغام کا ہم تو انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ آباء و اجداد کی اندھا دھند پیروی ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جہنمیوں کا اور جہنم اور جہنمیوں کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ زقوم کا درخت کھائیں گے، پھر کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور وہ تھوڑا بہت نہیں پئیں گے، پیٹ بھریں گے اس سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جرم کیا ہے، یہ جہنم میں کیوں گئے؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا، غلط رستے پر پایا تھا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، بجائے اس کے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی اصلاح کرتے، عزت و احترام کے ساتھ۔ اب دیکھیں اصلاح عزت و احترام کے ساتھ ہو سکتی ہے، اچھے طریقے سے باپ دادا کو سمجھایا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھے طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ اپنے والد کو سمجھایا۔ سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، سورہ مریم میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا، لیکن یہ اپنے آباء و اجداد کی اصلاح کرنے کی بجائے یہ تو اپنے آباء و اجداد کے آثار قدم پر دوڑتے چلے جا رہے تھے، سرد پٹ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو یہ وجہ ہے ان کے جہنم میں جانے کی اور جہنم کے ان عذابوں کا سامنا کرنے کی۔ آج بھی اگر کسی کو دعوت دی جائے تو عام طور پر لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی ہم تو لمبے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام تو ہمارے آباء و اجداد کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بھئی یہ کیا دلیل ہوئی؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی آباء و اجداد کی بات تو تب کی جائے جب وہ نبی ہوں، جب وہ معصوم ہوں۔ اگر وہ معصوم نہیں ہے، ان کا عزت و احترام اپنی جگہ پر، لیکن عزت و احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معصوم سمجھ لیا جائے، انہیں عین حق پر سمجھ لیا جائے اور ان کے موقف کے خلاف اور ان کے طور طریقے کے خلاف کسی بات کو نہ سنا جائے۔ آپ نماز ایسے کیوں پڑھتے ہیں، نماز صحیح پڑھیں، اس طرح پڑھیں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ نہیں جی، ہم تو لمبے عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں یہ رسومات کیوں ہیں؟ ہمارے بڑے یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، رسول کی بات ماننی ہے، تو پھر آباء و اجداد کا یہ جو ہم راگ الاپتے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ ہمیشہ سے کفار کا یہ طور طریقہ رہا ہے۔ دلیل کی پیروی ہونی چاہیے۔ اگر باپ دادا دلیل پر ہیں تو علی الرأس والعین۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور کہا کہ میں تمہیں اپنے باپ دادا کے دین کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے باپ دادا حق پر تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے، قریب المرگ تھے، تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس طور طریقے پر چلو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا آپ کے معبود کی پیروی کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی پیروی کریں گے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی، جو ایک ہی معبود ہے۔ تو یہاں بیٹوں نے کہا کہ آپ کے معبود کی، یعنی اپنے باپ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ نے ہماری تربیت کی ہے، ہم آپ کے بعد آپ کے معبود یعنی اللہ رب العالمین اور آپ کے باپ دادا کے معبود ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے، جو ان کا معبود تھا، جو ہمارا بھی معبود ہے، آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے باپ اجداد کا بھی معبود ہے، جو ایک ہی معبود ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، جو ہمارا بھی معبود ہے، اے ابا جان آپ کا بھی معبود ہے، آپ کا بھی رب ہے، اور آپ کے بڑوں کا بھی رب ہے، آپ کے باپ اجداد کا بھی رب ہے۔ یہاں انہوں نے حضرت یعقوب کا اور حضرت یعقوب کے بڑوں کا ذکر کیا، تو بڑوں کا ذکر کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب جیل کے قیدیوں کو دعوت دی تو دعوت دیتے ہوئے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ حضرت یوسف نے کہا میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ کون آباء و اجداد میرے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ تو آباء و اجداد کا مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حق کا ہے۔ اگر وہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کرنے پر، ان کے طور طریقے پر چلنے پر فخر کریں۔ ہم بھی جب بات کرتے ہیں مسلمان تو ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے یہ تھے، صحابہ، تابعین، مسلمانوں کے ہیرو، وہ یہ تھے اور یہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی وہ کرنے پر فخر ہونا چاہیے اگر وہ نیک کام کرتے تھے، اگر وہ اچھے کام کرتے تھے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے تھے۔ تو اصل چیز باپ دادا نہیں ہے، اصل چیز ہمارے بزرگ نہیں ہیں، ہمارے علماء نہیں ہیں، اصل چیز کتاب و سنت کی پیروی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلنا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد اس پر چلتے ہیں تو آپ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں اور اس پر فخر کریں۔ لیکن اگر وہ نہیں چلتے اللہ رسول کے احکامات پر، اگر وہ ان میں کوئی کمی کوتاہی موجود ہے تو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پھر باپ دادا بت بن جائیں گے، ورنہ پھر علماء رب بن جائیں گے، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ جس طرح علماء رب بن جاتے ہیں، اس طرح باپ دادا بھی رب بن جاتے ہیں اگر حق کو چھوڑ کر ان کی پیروی کی جائے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اے صالح کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں نہیں پتا وہ صحیح تھا کہ غلط تھے۔ انہوں نے اصل باپ دادا کو بنایا، اصل حق کو نہیں بنایا۔ اور انہوں نے کہا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، شک میں ڈالنے والے شک میں۔ ہم تو تمہاری دعوت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ہم تو آباء و اجداد کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، تم تو ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت کر رہے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ذرا غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوا واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمۃ، اور اگر دی ہو اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، بس کون میری مدد کرے گا اللہ سے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ وہی بات، وہی دلیل جو ہم سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، اور یہی دلیل ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں پڑھی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ دلیل پیش کی ہے۔ یہ بہت زبردست دلیل ہے، یہ بہت زبردست انداز ہے کسی کو دعوت دینے کا۔ یہی انداز سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، یہاں سیدنا صالح علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، آگے سیدنا شعیب علیہ السلام کے قصے میں بھی آگے آ رہا ہے، اس میں بھی یہ انداز موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ انداز موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ انداز اختیار کریں۔ تو یہ کیا انداز ہے؟ یہ کس قسم کی دلیل ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کا نقصان اگر بچانا چاہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ تو واضح ہے نا کہ اگر اللہ کی میں نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا۔ دلیل اس سے پیچھے ہے، دلیل یعنی یہ ایک ڈیبیٹ کرنے کا ایک انداز ہے۔ اگر کوئی دعوت دے کسی کو، اگلا بندہ دعوت سن ہی نہ رہا ہو تو کیا دعوت پیش کرنی چاہیے، کس انداز سے دعوت دینی چاہیے؟ یہ انداز اختیار کرنا چاہیے داعی حضرات کو۔
اکثر داعی حضرات کو اس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں، اگلا بندہ یعنی وہ میں سچا نبی ہوں، حق پر ہوں، ہاں سچائی کی معجزے جو زمین ہے سچائی کی، انبیاء کی جو معجزے ہیں وہ جی کتاب ہے. جی آن لائن کوئی بتائے اور پھر میں بتاتا ہوں. پہلے بھی وضاحت کی تھی، دوبارہ کرتا ہوں. جی اگر میں تم لوگوں کی بات مان کر نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر بھی لوں تو پھر مجھے کون اللہ کے مطلب عذاب سے بچائے گا، اللہ کے فرمانی سے؟ اور کوئی؟ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا تو بڑی وضاحت سے اس پر روشنی ڈالی تھی. ہمیں انبیاء کے قصوں سے ہمارے لیے بہت سبق ہے، بہت بڑی رہنمائی ہے. ہمیں وہ سبق سیکھنا چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کس طرح دعوت دیتے تھے، ان کے دلائل کیا ہوتے تھے، جب آگے سے لوگ مخالفت کرتے تھے تو آگے سے وہ کس طرح پھر جواب دیتے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر، اس سے تو یہ ہے نا کہ نبی اپنے قوم کو یہ بتاتا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا اللہ کی تو پھر میں بھی پکڑا جا سکتا ہوں. یہ صرف مطلب تمہیں مطلب میں بتانے نہیں آیا، یہ اصل میں یہ دلیل نہیں ہے. آپ میں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وہ ذرا وہ آیات مد نظر رکھیں. وہ کیا آیات ہیں یہ دیکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھی ایک پوائنٹ. جی مجھے اس کو اجرت نہیں چاہیے، کوئی مجھے تم لوگوں سے سیکھنا نہیں چاہیے. یعنی کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ یہ میں تم لوگوں کے بھلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے بڑی وضاحت سے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں سمجھایا تھا، آپ میں سے کسی نے پک نہیں کیا. دوبارہ میں بتاتا ہوں اور دوبارہ توجہ دلاتا ہوں. آپ ذرا ایسی چیزوں کو غور کیا کریں اور لکھ لیا کریں، نوٹس بنا لیا کریں. یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا، میں نے اس کی وضاحت کی تھی. سورہ ہود میں یہ آیت نمبر 28 حضرت نوح کے قصے میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی توحید کی تو آگے سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں اور آپ کے پیروکار تو حقیر لوگ ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. اصل دلیل کیا ہے؟ یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی. اصل یہ ان الفاظ پہ فوکس ہے. آگے ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہو، اس کو بھی شامل کر لیں. یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده. اب یہی بات یہاں بھی ہے. اسی سورہ ہود میں آیت نمبر 63 میں حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھیں، یہاں بھی وہی انداز ہے. یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی، وہاں وآتانی رحمۃ من عنده ہے، یہاں وآتانی منہ رحمۃ. آگے فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں نہیں ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں ہے. گویا کہ اس دلیل میں فوکس فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت پہ نہیں ہے، اصل فوکس یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی اس پہ. اور یہی دلیل پہلے آپ ذرا دیکھ لیجئے، یہی دلیل سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی ہے اسی سورہ ہود میں آیت نمبر 88 میں. آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آئے گا. دیکھیے وہاں بھی جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، آگے سے قوم والوں نے انکار کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا؟ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. اصل فوکس ہے یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی. پیچھے وآتانی رحمتن ہے، یہاں ورزقنی منہ رزقا حسنا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہ دلیل مل رہی ہے، حضرت نوح نے پیش کی. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود کے قصے میں نہیں ملتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں ملی. اور میں نے ذکر کیا کہ یہی دلیل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے قوم کے سامنے یہ دلیل پیش کریں. سورہ قاف آیت نمبر 10، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریش کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے، آپ یہ دلیل پیش کریں اپنے قوم کو. کیا؟ ارأیتم ان کان من عند اللہ. ذرا غور کرو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بھی، اور تم انکار کرو. یہ وہی دلیل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے جو دلیل دی، سیدنا صالح علیہ السلام نے جو دلیل دی، سیدنا شعیب علیہ السلام نے جو دلیل دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے قوم سے کہیں
کہ ذرا غور کرو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا اور تم انکار کرتے رہے تو کیا بنے گا. تو اب بتائیے کیا دلیل بنی؟ اگر میری بات حق ہوئی تو پھر تمہارا آخرت میں کیا بنے گا؟ یہ دلیل ہے نا، ان کنت علی بینۃ من ربی. دیکھیے ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل دلیل، اس پہ غور کریں ذرا. ہوتا کیا ہے اصل میں، جب کوئی داعی دعوت دیتا ہے تو اگلے بندے نے نہ ماننا ہو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مخالفت کرتا ہے پورے طریقے سے. جب اگلا بندہ مخالفت کرتا ہے اور مخالفانہ ذہن ہوتا ہے، وہ اگلے بندے کی دعوت پر بالکل غور نہیں کرتا، بالکل ذہن نہیں لگاتا. اور جب ذہن نہیں لگاتا، جب اس کے ذہن میں یہ شیطان نے ڈالا ہوا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلا بندہ جو دعوت دے رہا غلط ہے، اس کے دنیاوی مقاصد ہیں، تو کیا کرے گا کہ وہ کبھی بھی داعی کی دعوت پہ غور ہی نہیں کرے گا. میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کے سامنے ایک بندہ آ جائے بالفرض، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ تو ہمیں ہمارے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ ایک بندے کی صحیح بات پہ بھی غور نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ کسی کی بات مخالفانہ ذہن سے سنیں گے تو آپ کو اگلے بندے کی صحیح بات پہ بھی آپ غور کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوں گے، آپ توجہ ہی نہیں دیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ صرف انکار کریں گے. وہ کوئی بات کرنے لگے گا آپ بات نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ کے پاس پاور ہوئی، زور ہوا، آپ اس کو بات نہیں کرنے دیں گے، آپ اس کی ہر بات کی اندھا دھند تردید کریں گے، چاہے وہ درمیان میں باتیں صحیح بھی کر جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ایک انداز ہے دعوت کا کہ مجھے غلط نہ سمجھو، میری بات کو مخالفانہ انداز سے نہ لو، میری بات پہ ذرا غور کر لو. اس انداز سے لوگوں کو حکمت کے ساتھ، لوگوں کو اچھی خیر خواہی کے ساتھ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، مجھے اپنا مخالف نہ سمجھیں، میری بات پہ چلو اگر آپ ابھی غور نہیں کر رہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے میری بات پہ غور کیجئے گا. اس انداز سے ضرور دعوت دینی چاہیے. یعنی مد مقابل کو کم از کم ہم اس بات پر آمادہ کریں کہ میری بات کو دلیل کے میزان پر پرکھ لو. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی مد مقابل سے، آپ اس کو اس انداز سے لے لیجیے، ہمارے ہاں مسالک ہیں، ایک دوسرے مسلک والا دوسرے مسلک کے عالم کی بات ہی نہیں سنے گا، ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں سنے گا، اس کے دلیل پہ غور ہی نہیں کرے گا. کیا دلیل دینی چاہیے؟ دلیل یہ دینی چاہیے اگلے لوگوں کو، اگر اپنی بات سنانی ہو، کہ میری بات پہ غور کر لینا، اگر اچھی لگی تو مان لینا، نہ اچھی لگی تو چھوڑ دینا، لیکن میری بات پہ غور ضرور کرنا. کبھی اکیلے بیٹھ کے میری بات پہ غور کرنا، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ ہے دلیل کہ اگر میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوا، تم مجھے غلط سمجھتے ہو بالفرض. نبی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، نبی تو غلط نہیں تھے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا، قوم والے جو ہے وہ غلط سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو دنیاوی مقاصد ہیں ان کے، یہ تو بادشاہ چاہتے ہیں، یہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کیا کہتے ہیں آگے سے کہ میری بات کی مخالفت برائے مخالفت نہ کرو. یہ ایسی بات ہے جیسے آپ کسی کو دعوت دیں، اگلا بندہ کہے نہیں یہ تو گستاخ ہے، اس کی بات ہی نہ سنو، یہ بندہ تو وہابی ہے، اس کی بات ہی نہ سنو. کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری بات پہ غور کرنا کبھی اگر موقع ملے تو، اگر غلط ہوئی تو چھوڑ دینا، اور اگر حق پر ہوئی فرض کر لو کہ میں حق پر ہوں، میری بات پہ ایک دفعہ غور تو کرو. اگر آپ نے اگلے بندے کو اپنی بات پر غور کرنے پر تیار کر لیا، آپ کامیاب ہو گئے. کیونکہ جو طاقت دلیل کی ہے، دلیل سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی. لیکن ہوتا کیا ہے، مد مقابل مخالف آپ کی دلیل پہ غور ہی نہیں کرتا، وہ توجہ ہی نہیں دیتا. اس کو توجہ دے، ذہن لگائے تو اس کو آپ کی دلیل سمجھ آئے گی. اگر آپ اگلے بندے کو 100% غلط سمجھ رہے ہیں، جھوٹا سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کرے گا، آپ کہیں گے یہ تعویل کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت غلط پیش کر رہا ہے، آپ غور ہی نہیں کریں گے. آپ کی بڑی کامیابی ہے کہ آپ کسی کو غور کرنے پر آمادہ کر لیں. یہ ہے دلیل، اور یہ بہت زبردست دلیل ہے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا دعوتی انداز ہے، یہ انداز اپنانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مخالفت برائے مخالفت، مناظرے میں کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے کہا جاتا ہے مناظرے میں کبھی اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح کس سے ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو غور کرنے پر آمادہ کر لیں،
اور اگلا بندہ غور کرنے پر اس انداز سے آمادہ ہوتا ہے، اے میری قوم تم مجھے غلط سمجھتے ہو، چلو مجھے غلط سمجھتے رہو، لیکن کبھی موقع ملے تو اس انداز سے غور کر لینا، شاید میں حق پر ہوں، شاید میری بات صحیح ہو، میری بات پہ غور کر لینا، اگر صحیح لگے تو مان لینا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر ایک بندہ قرآن کو مخالفانہ ذہن سے پڑھے گا نا، ہدایت نہیں ملتی۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضد کے ساتھ پڑھے گا نا، اس کو عیب ہی عیب نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ایک بندہ قرآن کریم کو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں دیکھوں اگر یہ کوئی اچھی بات ہوئی تو میں اس پر ہی مان لے آؤں گا، اگر مجھے کوئی مدلل بات لگی، کوئی عقلی بات لگی، لاجیکل بات لگی تو میں مان لوں گا، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو جب آپ اگلے بندے کو اس پر آمادہ کر دیں کہ وہ آپ کی بات کو سن لے، کم از کم توجہ کے ساتھ، آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہی دلیل ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں، حضرت صالح کے قصے میں، حضرت شعیب کے قصے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم میں ہمیں انداز ملتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کسی داعی کی کہ وہ مد مقابل کو مجبور کر دے کہ وہ داعی کی بات پہ غور کرے، وہ اس کو غور کرنے پہ مجبور کر دے کہ اگر یہ حق پر بھی ہو سکتا ہے، اور اس انداز سے بات کی جائے کہ فرض کرو میں حق پر ہوا تو پھر بھی میری بات، وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ابھی، جب انبیاء دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو، قوم والے آگے سے کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا، اگر تمہارے آباء و اجداد غلط ہوئے پھر، دیکھیں یہ انداز ہے نا اگلے کو سمجھانے کا، اگر تم فرض کرو تمہارے آباء و اجداد غلط ہیں، معصوم تو نہیں ہیں، غلط ہوئے پھر بھی ان کی بات مانو گے، یہ ایسی ایک لاجیکل بات، عقلی بات ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ اسی کو الٹا کر لیجیے، وہ اپنے آباء و اجداد کو حق پر سمجھتے تھے 100%، اور وہ نبی کو غلط سمجھتے تھے۔ اب یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد اگر غلط ہوئے تو پھر بھی ان کو مانو گے، اس کو دوسرے انداز سے لے لیجیے، تم مجھے غلط سمجھتے ہو 100%، اگر میں حق پر ہوا تو پھر بھی میری مخالفت کرو گے، وہی انداز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے انسان کو بڑا عجیب بنایا ہے۔ انسان جس کو غلط سمجھتا ہے، انسان کو اس سے نفرت ہوتی ہے، انسان کو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، انسان کو اس کے اچھے اعمال اچھے نہیں لگتے، اور جب ایک انسان جب کسی کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، تو وہی شخص اس کو سب سے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے واقعات، وہ صحابی کہتے ہیں کہ کفر کی حالت میں، ہند کے حوالے سے بھی یہ بات ملتی ہے اور کئی صحابہ کرام، شاید حضرت عمر بن عاص کے حوالے سے بھی ملتی ہے، کہ کفر کی حالت میں مجھے آپ سے برا شخص کوئی بھی نہیں لگتا تھا، اور آپ سے زیادہ بری شکل کسی کی بھی نہیں لگتی تھی، اور اسلام لانے کے بعد مجھے آپ سے زیادہ اچھی شکل کسی کی نہیں لگتی۔ یہ انسان کا ایک مزاج ہے۔ تو انسان جس کے بارے میں جو سوچتا ہے تو انسان اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھتا ہے، اگر کسی کو غلط سمجھتا ہے انسان اس کی دعوت پہ غور ہی نہیں کرتا۔ تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ کسی کو غور کرنے پر آمادہ کر لیا جائے۔ آپ نے کسی کو صرف غور کرنے پر آمادہ کر لیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، یہ ایک دعوتی یعنی ہتھیار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کفار کو کہیں، قل انما اعظکم بواحدہ، سورہ سبا آیت نمبر 46، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں، یہ دعوت کا انداز اختیار کریں، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، باقی سب باتیں چھوڑو، میری ایک بات پہ غور کر لو، ان تقوموا للہ مثنی، اللہ کے لیے، دیکھیں ایک قریب کرنے کا ایک انداز ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو لوگ اکیلے پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ تم نے یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ یہ مجنون، دیوانہ، جادوگر، فلاں، یہ پروپیگنڈے ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون ہے؟ کبھی غور کرنا اکیلے بیٹھ کر کہ انہیں جنون تو نہیں ہے، وہ تو بڑے عقل مند، تم انہی کو تو صادق الامین کہا کرتے تھے، اب یہ مجنون کیسے ہو گئے؟ یہ جنون نہیں ہے، اصل میں یہ تمہارا مخالفانہ ذہن ہے جو پروپیگنڈے سے بن گیا ہوا ہے، مخالفت برائے مخالفت سے بن گیا ہوا ہے،
کیا کرنا؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر غور کرنا، کبھی اکیلا ایک بندہ بیٹھ کر غور کرے، کبھی دو بندے اکیلے بیٹھ کر غور کرنا۔ لوگوں میں بات کرو گے، ساروں کا ذہن مخالفانہ ہے، وہ پروپیگنڈے سے انسان پروپیگنڈے کے ذریعے اثر آ جاتا ہے۔ سب کے ساتھ انسان کو غور کرنے کا موقع نہیں ملتا، کبھی اکیلے بیٹھ کر غور کرنا، ایک بندہ اکیلے بیٹھ کر غور کرے، دو بندے اکیلے بیٹھ کر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمیں دعوت دیتے ہیں، ان کا کیا مفاد ہے، وہ تو صادق الامین تھے، اب ہمیں ان سے مخالفت کیوں ہو گئی ہے، کبھی ان کی دعوت پہ غور کر لینا۔ انہیں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ڈرانے والا ہے تمہیں سخت عذاب سے۔ تو یہ ایک انداز ہے اگلے بندے کو غور و فکر پر آمادہ کرنے کا، اور اگر آپ نے کسی کو، دائی نے کسی کو غور و فکر کرنے پر آمادہ کر لیا تو کامیاب ہو گیا۔ مناظرے کے اندر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مناظروں سے عام طور پر اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ اصلاح خیر خواہی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے دعوت کے جو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ کسی کو دعوت دیں تو حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ اگلا بندہ چھوٹا ہے کہ بڑا، اس کے مطابق بات کریں۔ اگلا بندہ پڑھا لکھا ہے کہ کم پڑھا لکھا ہے، اس کے مطابق بات کریں۔ اگلے بندے کے مزاج کے مطابق بات کریں۔ حکمت والموعظۃ الحسنہ، جو سب سے بڑی چیز ہے دعوت کے اندر، کہ آپ اگلے بندے کو یہ بتا دیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اچھی نصیحت، خیر خواہی۔ مناظرے کے اندر تو خیر خواہی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مناظرے کے اندر ہمیں جیتنا ہے، اگلے کو ہرانا ہے، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہار جیت سے اصلاح ہوتی ہے کہ اگر اگلا بندہ سمجھے کہ یہ صحیح بات کر سکتا ہے، یہ میری خیر خواہی کی بات کر رہا ہے، مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے یہ انداز، یہ نبوی انداز ہے دعوت دینے کا۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم ذرا غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح دلیل پر ہوا اپنے رب کی طرف سے، پھر کیا بنے گا تمہارا؟ وآتانی، یہ وآتانی کے ساتھ بھی ان لگا ہوا ہے، وآتانی منہ رحمتن، اگر اس نے دی ہو مجھے اپنے پاس سے رحمت۔ کس نے؟ اللہ نے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر رحمت کا ذکر ہے، مراد نبوت ہے۔ یہاں بھی نبوت ہے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده، وہاں یہ الفاظ ہیں۔ یہاں الفاظ ہیں وآتانی منہ رحمۃ، اگر اللہ نے مجھے رحمت دی ہو، اگر میں واقعی ہی اللہ کا نبی ہوا تو تمہارا کیا بنے گا؟ یعنی اگلے بندوں کو خیر خواہی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اگلے بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا مخالف نہیں ہوں۔ اگر میں واقعی ہی اللہ کا نبی ہوا، اگر واقعی مجھے اللہ نے رحمت دی ہو، اگر میں واقعی ہی روشن دلیل پر ہوا، اگر واقعی ہی جو میں معجزات پیش کر رہا ہوں یہ معجزات صحیح ہوئے، تمہیں تو اس لیے یہ معجزات جادو لگتے ہیں، صحیح نہیں لگتے کہ تم اس کو مخالفانہ ذہن سے دیکھتے ہو۔ کبھی اس کو مخالفانہ ذہن سے دیکھنے کی بجائے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھو۔ اگر میں اپنا رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا، اگر اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہوئی، نبوت، اب ہے فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تم مجھے کہتے ہو میں اپنی دعوت دینا چھوڑ دوں، میں دعوت کا کام ختم کر دوں، میں تم سے ڈر کر دعوت کا کام ختم کر دوں؟ اگر میں نے دعوت کا کام ختم کیا، اگر میں واقعی ہی سچا نبی ہوا، تم فرض کرو میں سچا نبی ہوں، اگر میں سچا نبی ہوا تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں؟ میں سچی بات کو چھوڑ کر تمہاری مخالفت کی وجہ سے سچی بات چھوڑ کر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی نافرمانی شروع کر دوں؟ اگر میں اللہ کا نبی ہوا، اگر میں واقعی ہی میرے پاس دلائل ہوئے، اور اگر میں سچا نبی ہوا، یہ اگر کی بات اس لیے نہیں نبی کو کوئی شک تھا اپنے بارے میں، یہ اگلے کو سمجھانے کا ایک انداز ہے، کیونکہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، اس کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ میں صحیح ہو سکتا ہوں۔ اگر میں اللہ کا نبی ہوا، اگر میں روشن دلیل پر ہوا، تو دیکھو میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے اپنی دعوت کی مخالفت کی تمہیں خوش کرنے کے لیے، تو میں تو اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں، پھر میں اللہ کے خلاف بات کروں گا۔ جب میں اللہ کے خلاف بات کروں گا مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اگر میری بات اللہ والی بات ہوئی، تو اگر میں تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنی دعوت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، تو پھر تو میں اللہ کا مخالف ہو جاؤں گا، پھر میں اللہ کے خلاف بات کروں گا، پھر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، پھر میری اللہ کے مقابلے میں مدد کون کرے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ۔
تم سمجھتے ہو میں غلط ہوں، اگر میں حق پر ہوا، اگر میں نبی ہوا اور پھر میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری بات کی، اپنی دعوت چھوڑ دی، تو میں تو اللہ کی نافرمانی کروں گا، پھر اس نافرمانی پر میرا مددگار کون ہوگا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، نہیں تم زیادہ کر رہے مجھے نقصان کے علاوہ، تم مجھے نقصان میں بڑھا رہے ہو، تم کہتے ہو میں اپنی دعوت چھوڑ دوں، اس سے تم بھی نقصان کا شکار ہو رہے ہو، میں بھی نقصان کا شکار ہو رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فَذَرُوهَا، بس چھوڑ دو اسے، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ یہ کھائے اللہ کی زمین سے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم چھوؤ اسے چھونا برائی کے ساتھ، بِسُوءٍ برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو آ لے گا تمہیں قریبی عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا معجزہ بھی پیش کیا اللہ کے حکم سے، کہا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ایک نشانی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور کہہ کر مانگا تھا کہ ہمیں معجزہ چاہیے کہ ایک اونٹنی پہاڑ کے غار سے نکلے، اس کے ساتھ بچہ ہو، پلی پلائی ایک بڑی عمر کی اونٹنی نکلے۔ اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی کے لیے جیسے انہوں نے کہا ویسے اونٹنی اللہ نے پہاڑ کے غار سے نکال دی۔ غار کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، قوم والوں نے کہا یہ غار سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی اونٹنی کیوں کہا جاتا ہے؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، یہ اونٹنی بھی اللہ کی پیدا کردہ تھی، اللہ کی مخلوق تھی، باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی پیدا کردہ ہیں، تو باقی اونٹنیوں کے بالمقابل اسے ناقۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خاص اونٹنی موجود، کیونکہ یہ خاص اونٹنی تھی، معجزاتی طریقے سے یہ وجود میں آئی تھی، یہ عام اونٹنیوں کی طرح بچے کے طور پر پیدا ہو کر پھر پل بڑھ کر بڑی نہیں ہوئی تھی۔ تو باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی اونٹنیاں ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کی خاص اونٹنی۔ جیسے نبی کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، باقی بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نبی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی۔ انہوں نے معجزہ مانگا، جیسا معجزہ مانگا اللہ نے ویسا معجزہ پورا کر دیا۔ انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اللہ نے آگے سے منہ مانگا معجزہ بھیجنا بند کر دیا۔ تو یہ قوم سمود کو منہ مانگا، ان کے جو انہوں نے منہ سے کہا ویسا معجزہ ان کو ملا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو کہ یہ کھائے اللہ کی زمین سے، اسے تنگ نہ کرنا، اسے تکلیف نہ دینا، اب یہ خاص اونٹنی ہے، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اسے عام جانور نہ سمجھنا، عام جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، یہ تو خاص اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے مطالبے پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اب اسے زمین پہ چرنے دینا۔ یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری آیات میں ذکر ہے کہ ایک دن قوم پانی پیتی تھی، اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ تو فرمایا اب تمہارے مطالبے پر تمہیں یہ اونٹنی دی گئی ہے، اب اسے احترام کرو اس کا، اور اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم اسے چھونا برائی کے ساتھ، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، یہ خاص تمہاری توجہ کے لیے، اور تمہیں اس کے ساتھ خاص معاملہ کرنا ہے کہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے برا کام کرنے کی کوشش کی، برائی کی، کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو عذاب آ جائے گا، فوری عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، پہلے بھی بات نہیں مانتے تھے، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہاں پاؤں کاٹنے کا ذکر ہے، دوسری آیات میں قرآن کریم میں ہے کہ پاؤں کاٹ ڈالے، مار دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام قدار بن سالف تھا، ان کا سب سے بدبخت شخص، اس نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تو اللہ نے اس کے برے عمل کو پوری قوم کے ساتھ منسوب کیا ہے، کیونکہ پوری قوم اس کے ساتھ تھی، اس کی حمایتی تھی، انہوں نے اس کو منع نہیں کیا۔ سورہ شمس میں اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنے سرکشی کے ساتھ انکار کیا،
اذ انبعث اشقاها، جب ان کا سب سے بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پانی پلانا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا. لیکن فکذبوہ فعقروها، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. وہ اس سب سے بدبخت شخص نے وہ پیش تھا اس معاملے میں، قدار بن سالف. چونکہ باقی لوگ شریک تھے، اس کے حمایتی تھے، تو اللہ فرماتے ہیں سب نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. فقال تمتعوا فی دارکم، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے، یہ وعدہ بالکل سچا ہے، اس وعدے میں کوئی شک و شبہ کی، کوئی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چلیں باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.